الحمد والصلاة والسلام علم الصرف درس نمبر 4۔ درس نمبر 4 شروع کرنے سے پہلے میں پچھلے اسباق خاکے کے طور پر دوہرا دوں۔ پہلے درس میں جناب والا ہم نے مبادیات کا بیان پڑھا تھا، یعنی علم الصرف فن کا نام، فن کے اسماء اور فن کی غرض و غایت، فن کا موضوع، فن کے واضح، فن کی علمی حیثیت، شرعی حکم وغیرہ وغیرہ چیزیں پڑھی تھی۔ اس کے بعد درس نمبر 2 میں ہم نے علم صرف کی تعریف وغیرہ اصطلاحات پڑھی تھی، اور درس نمبر 3 میں ہم نے لفظ کے بیان سے شروع کیا تھا، لفظ کی تقسیم کی تھی اور کلمہ کی وجہ حصر بیان کی تھی، کلمہ کی تقسیم کی تھی، پھر آگے ہم نے تقسیمات اسم بیان کی تھیں اور 7 طرح کی تقسیم کو بیان کیا تھا۔ اسی طرح آج ہم تقسیمات فعل بیان کریں گے۔ تقسیمات اور اقسام کا فرق میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج ہم فعل کی تقسیم 9 اعتبار سے کریں گے، 9 اعتبار سے۔ ہر اعتبار سے مختلف تعداد میں اقسام سامنے آئیں گی۔ تو ان تقسیمات کو کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ جب مختلف نوعیات کے افعال آپ کے سامنے آئیں گے، مختلف نوعیات کے افعال آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ ان کی اصل پہچان سکیں گے کہ ان کی اصل کیا ہے۔ تقسیمات فعل، پہلے نمبر پر تقسیمات فعل باعتبار زمانہ۔ باعتبار زمانہ آپ جانتے ہیں فعل کی 3 اقسام ہیں۔ فعل کی فارسی میں آپ نے کچھ اور پڑھا ہوگا، لیکن عربی میں 3 اقسام جب ہم کرتے ہیں، جب ہم اقسام ان کی بیان کرتے ہیں تو عمومی طور پر 3 اقسام جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ پہلے نمبر پر فعل ماضی، پھر مضارع، پھر فعل امر۔ ان تینوں کو آپ جانتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے۔ صرف عربی کے لحاظ سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو پہلے نمبر پر جناب والا فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی وہ فعل جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہونا سمجھا جائے۔ میں نے آپ کو بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ آپ نے اپنی بحث میں وہ چیزیں لکھنی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا، اسی میں فی الحال آپ نے منحصر رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ تو وہ فعل جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانہ میں واقع ہونا سمجھا جائے۔ یہاں لکھا ہے انہوں نے واقع ہونا۔ جب آپ ایک لفظ بھی درسیات کے اندر بدلیں گے تو یہ کوئی جناب وہ ڈوگر کی تقریر نہیں ہے کہ جدھر بھی چلے جائیں ایک لفظ بھی بدلیں گے تو ساری علمیت آپ کی ظاہر ہو جائے گی۔ اب یہاں انہوں نے لفظ لکھا ہے واقع ہونا، اس میں بڑا راز ہے کہ جب آپ کہیں گے واقع ہونا تو اس میں لازم اور متعدی دونوں معنی والے فعل آ جائیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ گزرے ہوئے زمانہ میں کرنا سمجھا جائے تو پھر جن افعال کے ساتھ ہونا آتا ہے وہ تو نکل گا۔ اگر آپ کہیں ہونا سمجھا جائے تو پھر جن کے ساتھ کرنا آتا ہے وہ تو نکل گئے۔
اسی لیے انہوں نے کہا واقع ہونا، تاکہ اس میں لازم بھی آ جائے متعدی بھی آ جائے۔ تو یہ تھا فعل ماضی، جیسے مثال کے طور پر ضربا، اس ایک مرد نے مارا۔ فارسی میں آپ نے صیغے کے ساتھ تذکیر و تانیث کی تقسیم نہیں کی تھی، لیکن عربی میں یہ چلے گا کہ ہر صیغے کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ صیغہ مذکر کا ہے یا مؤنث کا ہے، اس چیز کا آپ نے عربی میں خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد دوسری قسم فعل مضارع ہے، وہ فعل جس سے کسی کام کا موجودہ یا آنے والے زمانے میں واقع ہونا سمجھا جائے، جیسے یضرب، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ اس کے بعد جو ہے فعل امر ہے، وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کوئی کام طلب کرے، وہ فعل جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کوئی کام طلب کرے۔ وہ فعل جس کے ذریعے فاعل نہیں بلکہ اس کی تعریف آپ یوں کریں کہ وہ فعل جس کے ذریعے کسی کام کو طلب کیا جائے، وہ فعل جس کے ذریعے کسی کام کو طلب کیا جائے، جس کے ذریعے کسی کام کو طلب کیا جائے، نہ کہ آپ یہ والی تعریف لکھیں جو ادھر میں نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جناب والا فعل کی جو تقسیم ہے وہ ہے فاعل کے اعتبار سے، تقسیم فعل با اعتبار فاعل، یہ فارسی میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ امر کی تعریف آپ یوں لکھیں، وہ فعل جس کے ساتھ زمانہ مستقبل میں کسی کام کا حکم دیا جائے، کسی کام کا حکم دیا جائے زمانہ مستقبل میں، جیسے اضرب، تو ایک مرد مار، اضرب وہ فعل جس کے ساتھ زمانہ مستقبل میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ اس کے بعد جی فعل کی تقسیم با اعتبار فاعل، اس اعتبار سے جناب والا فعل کی تقسیم فاعل کے اعتبار سے دو اقسام ہیں، جیسا کہ آپ نے فارسی میں پڑھا ہے، فعل معروف اور فعل مجہول۔ وہ فعل معروف وہ فعل ہے جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، جیسے ضربا، اس ایک مرد نے مارا، فعل کی نسبت فاعل کی طرف۔ سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ جیسے آپ نے فارسی کے اندر پڑھا تھا زید، تو یہاں زید کی نسبت زد کی نسبت زید کی طرف ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے، اور جہاں فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف ہو تو وہ فعل مجہول ہوتا ہے، جیسے ضرب زید، مارا گیا زید، یا ضرب وہ ایک مرد مارا گیا، اس میں مارنے والا کوئی اور ہے، فاعل ہے، وہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے، فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جی تیسری تقسیم ہے با اعتبار مفعول بہ کے اعتبار سے، مفعول بہ کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، لازم اور متعدی، یہ بھی آپ فارسی میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، مفعول بہ کی ضرورت نہ رکھ دو، جیسے دخل زید، زید داخل ہوا، ذهب زید، زید گیا،
ٹھیک ہے. آپ فارسی میں دیکھیں تو خفت زید، زید سویا ہے، اس میں مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے. فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ مفعول بھی کا بھی طلبگار ہو، جیسے ضرب زید امرن، زد زید، زید نے مارا. کس کو مارا؟ یہاں مفعول بھی کی ضرورت ہے. مفعول بھی کے علاوہ جو ہے وہ معنی جملہ مکمل نہیں لگ رہا، نہیں ہو رہا. تو یہ ہے جناب فعل لازم اور فعل متعدی. اس کے بعد فعل کی تقسیم ہے با اعتبار اثبات و نفی. اس بات و نفی کے اعتبار سے بھی فعل کی دو قسمیں ہیں، مثبت اور منفی. وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، جیسے ضربا، اس میں نفی نہ ہو، منفی نہ ہو کسی چیز کی. منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے ما ضربا، اس ایک مرد نے نہیں مارا. یہ ہے منفی. یہ تھا اس بات اور نفی. اس کے بعد فعل کی تقسیم ہے جی با اعتبار گردان. گردان کے اعتبار سے فعل کی تقسیم وہ دو قسم پر ہے، فعل متصرف اور فعل غیر متصرف. فعل متصرف وہ فعل ہے جس سے ماضی مضارع اور امر، ماضی مضارع اور امر تینوں کی گردان آ سکے. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، گردان آ سکے، نہ یہ کہ گردان آئے. جی اس بات میں فرق ہے. ایک ہے چیز کا ممکن ہونا. اب یک وقت تینوں گردانیں تو نہیں نا آپ لائیں گے سیغے میں، تو یعنی تینوں گردانیں آ سکتی ہیں اس سے، وہ فعل متصرف ہوتا ہے جیسے ضربا. اور فعل غیر متصرف وہ ہوتا ہے جس سے ان تینوں کی گردان نہ آ سکے. یعنی تینوں کی گردان نہ آ سکے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تینوں کی گردان ہی نہیں تینوں کی ہی نہیں آ سکتی. اس کا یہ معنی ہے کہ تینوں میں سے کسی ایک کی بھی نہ آ سکے تو وہ غیر متصرف ہوگا، فعل غیر متصرف. اس معنی کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد تقسیم ہے جی با اعتبار حرکت آخر. آخری حرف کی حرکت کے اعتبار سے فعل کی جو تقسیم ہے وہ ہے جی مورب اور مبنی. دو قسمیں، مورب اور مبنی. مورب وہ فعل ہے جس کا آخر بدلتا رہتا ہے، یعنی اس کے آخر پر کبھی زیر، کبھی پیش، کبھی زبر، کبھی کیا، کبھی وہ سکون ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے، کبھی حالت جری، کبھی حالت نصبی، کبھی حالت رفعی، کبھی کیسے کبھی کیسے. مبنی وہ فعل جس کا آخر نہ بدلے، اس کا آخر نہیں بدلتا. ٹھیک ہو گیا. جی اس کے بعد تقسیم ہے جی فعل کی تقسیم با اعتبار معنی. معنی کے اعتبار سے فعل کی تقسیم، اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں، فعل تام اور فعل ناقص. یہ آپ فارسی میں بھی پڑھ چکے ہیں. وہ ہوتا ہے فعل تام، وہ ہوتا ہے جس کا معنی فقط فاعل پر پورا ہو جائے، کسی اور چیز کا محتاج نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. جیسے ضربا زید، زید نے مارا، جاء زید، زید آیا. فعل ناقص وہ فعل جس کا معنی فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اور کسی چیز کا محتاج ہو. یہ فعل اسم اور خبر سے مل کر بنتا ہے. فارسی میں بھی آپ نے افعال ناقصہ اور افعال تامہ پڑھے ہیں. افعال ناقصہ کون کون سے تھے فارسی میں؟ اسم اور خبر جس کے ساتھ آتے ہیں تو وہ اسم اور خبر کے محتاج ہوتے ہیں. جہاں فعل ناقص آئے گا تو ترکیب کرتے ہوئے آپ نے اسم اور خبر تلاش کرنا ہے، اور جہاں فعل تام آئے گا تو وہاں اپنے فاعل، مفعول وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں تلاش کرنی ہے. اس کے بعد جناب 8ویں تقسیم ہے حروف تعداد حروف اصلیہ. حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے، حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے
فعل کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ اس کا اجمالی صحت بیان آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے، اسم کے اس میں بھی پڑھا ہے۔ ثلاثی نام سے ہی ظاہر ہے، ثلاث تین کو کہتے ہیں۔ وہ فعل ہوتا ہے جس میں تین حروف ہوں، ٹھیک ہے۔ اور رباعی وہ فعل ہوتا ہے جس میں 4 حروف ہوں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے تفصیلاً بھی آئے گا۔ اس کے بعد جی آخر پر ہے فعل کی تقسیم با اعتبار اقسام حروف کی اقسام کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ فعل کی تقسیم حروف کے اقسام کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے۔ ایک ہوتا ہے حرف علت، ایک ہوتا ہے حرف صحیح، یہ آپ جانتے ہیں۔ حرف علت واو الف یا، یہ 3 حروف علت ہے، ان کے علاوہ جو ہے یہ حروف صحیح ہے۔ اب کوئی بھی فعل ہے، اگر اس کے اندر کوئی حرف علت آ گیا ہے، حروف علت میں سے کوئی حرف علت آ گیا ہے تو وہ ہوگا معطل، ٹھیک ہے۔ فعل کی تقسیم اقسام حروف کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے، صحیح، محموز، مضاعف اور معطل۔ اگر کسی فعل کے حروف میں سے کوئی حرف علت آ گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہوگا معطل۔ اگر حروف میں سے کوئی حمزہ آ گیا ہے، اگر کوئی حمزہ آ گیا ہے تو پھر ہوگا محموز۔ اگر 2 حرف ایک جنس کے آ گئے ہیں، دونوں دال آ گئے ہیں، دونوں با آ گئے ہیں، دونوں جیم آ گئے ہیں، تو پھر یہ ہوگا مضاعف۔ اگر نہ حرف علت ہے، نہ کوئی حمزہ ہے، نہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں، تو وہ ہوگا فعل صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھی فعل کی تقسیم با اعتبار اقسام حروف۔ اس میں پھر بہت وضاحتیں ہیں، وہ اپنے مقام پر تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ تو یہ تھا آج کا درس تقسیمات فعل کے بیان میں۔ ھذا ہوا۔